آخر کیا تھی ایسی حکمت جو ایک نبی کی دعا کو بھی رد کر دیا جاتا ہے اور ان کے والد نبی کا باپ ہونے کے باوجود بھی اسے معاف نہیں کیا جاتا؟ اور ہزاروں سال پہلے وہ کون سی دعا تھی جہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ دعا ہمارے امت کے حصے میں آئی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آج ہم اس ویڈیو میں۔ صلی اللہ علی محمد۔ پچھلی قسط میں ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر سے ہوتے ہوئے حجر اسود کے ظہور تک پہنچا ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اگر آپ نے پچھلے اقساط اور پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو چینل پر وزٹ کریں اور تمام ایپیسوڈز دیکھ لیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کے وقت کچھ دعائیں فرما رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ایک صرف تعمیر نہیں تھی بلکہ ایک امت اور مکمل انسانیت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 4 مشہور دعائیں مانگی تھی، جس میں سب سے پہلی دعا تھی دعائے رزق۔ اس دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ 126 آیات میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کا رازق ہوں، چاہے کوئی مجھے اپنا رب یا اپنا خالق مانے یا اس سے انکار کرے، تمام مخلوقات کو رزق برابر ملتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے وقت جو دوسری دعا مانگی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 126 آیات میں اگین فرماتے ہیں کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے نکال کر اپنا ابراہیم خلیل اللہ بنایا تھا، تو انہوں نے ان کو تمام مخلوقات کا لیڈر یعنی امام بنایا تھا۔ تو اس امامت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد کو بھی یہ امامت ملے۔ چونکہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک اولاد تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ دعا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں کی تھی، لیکن یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے اور ہماری نسل میں بھی اپنی فرمان بردار امت پیدا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا قول ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالموں سے مراد یہاں پر اولاد اسماعیل میں ابو لہب مراد ہیں۔ میں اس کا چچا ہوں، لیکن اس کی دعوت ہمارے قبیلے اور دین کے خلاف ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ ابو لہب کے بارے میں آپ انشاءاللہ سیرت النبی میں آگے جا کر دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں مکمل سورت بھی اس پر نازل ہوئی ہے، جہاں پر اس کی بیوی اور اس کا انجام واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل کر ایندھن بنیں گے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہو۔ امامت کی بنیاد خالص ایمان اور اخلاص ہے، جو اولاد اسماعیل میں بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدل رہا ہے۔ اس لیے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد تھی، ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ وہ یوں ہی چلتا رہا۔ تیسری اور مشہور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان کے والد کی مغفرت فرمائیں اور ان کو معاف کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا مکمل طور پر رد کر دی اور فرمایا کہ شرک کرنے والے کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا. آزر کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ وہ عراق کے شہر میں رہتا تھا اور لوگوں کے لیے نعوذ باللہ بت یعنی خدا بناتے تھے. ابراہیم، تمہیں ان بتوں کی عبادت کرنی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار ان کو اس کام کرنے سے منع کیا تھا، تو اس وجہ سے آزر نے ان کو اس علاقے سے اور اپنے گھر سے جلا وطن کر دیا تھا. بابا، لیکن یہ تو پتھر ہیں، بول بھی نہیں سکتے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شرک اگر ایک نبی کا والد ہی کیوں نہ کرے، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، صفات کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے اور یہ کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کوئی زندگی میں موت سے پہلے توبہ کر لے اور اس گناہ سے مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب چونکہ شرک براہ راست اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی. چوتھی اور سب سے مشہور دعا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو ہمارے امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں ہزاروں سال بعد قبول ہوئی، جس کے متعلق قرآن مجید میں سورہ بقرہ 129 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے. بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے. اس ویڈیو میں بھی ہم جان چکے ہیں اور پچھلے اقساط میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، اور ان کی دوسری اولاد جو 13 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تشریف لائی تھی، ان کی نسل میں یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 20 نسلیں گزر گئی. جب وقت ایسے گزرتا رہا اور مکہ کی وادی میں بت پرستی وہ عروج پر پہنچ چکی تھی اور جہالت کی تاریکیاں وہ ہر طرف وہ پھیل چکی تھی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین پر نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم اکثر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کو قبول نہیں فرماتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی نہیں، بلکہ جس بہترین اجر کا وہ ہم سے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ بہترین اجر وہ اس وقت ہمیں نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اکثر قبول نہیں کرتے اور جب بہترین وقت آتا ہے تب ہمیں بہترین اجر سے وہ نواز دیتا ہے. اس لیے دعا مانگتے وقت کبھی بھی امید اور اخلاص کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور جس عبادت میں اخلاص شامل ہو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر ہی نہیں سکتا، اور یہی چیز ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہم سے کرتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ راز جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین کو اپنے دین کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہاتھوں سے مکہ کی لیڈرشپ، اس کا کنٹرول وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور قبیلے میں چلا گیا اور انہوں نے یہ قیمتی وراثت کھو دی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی محسوس کی ہو تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ کر دیں تاکہ وقت پر اس کی اصلاح کر سکے. اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علی محمد.